کسی ایک شاعر نے بڑا اچھا کہا تھا، جب بھی ضمیر و ظرف کا سودا ہو دوستو، جب بھی ضمیر و ظرف کا سودا ہو دوستو، قائم رہو حسین کے انکار کی طرح۔ سر، یہ وقف ترمیمی بل بھارت کے غیور مسلمانوں کے ایمان پر، عبادت پر ایک حملہ ہے۔ نریندر مودی کی حکومت نے اس ملک کی سب سے بڑی اقلیت کے خلاف ایک اعلان جنگ کر دیا، اور یہ جنگ نہ صرف میرے جسم پر ہے بلکہ میری آزادی پر، میری سماجی اور معاشی مارجنلائزیشن پر ہے، میری شہریت پر ہے، میرے مدرسے، مسجدوں، خانقاہوں کو اور درگاہوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اور یہ حکومت سچائی کو نہیں بیان کر رہی ہے کہ یہ ترمیمی بل سے مسلمانوں کا تحفظ، ترقی اور غربت کا خاتمہ ہوگا۔ یہ سراسر جھوٹ ہے۔ سر، اگر آپ آئین کے آرٹیکل 14 کو دیکھیں گے تو اس میں لکھا ہوا ہے ایکول پروٹیکشن۔ اب آپ دیکھ لیجئے سر کہ ہندو، سکھ اور جین کو اور بودھ کو ان کے انڈومنٹ میں تحفظ ملے گا، کیونکہ ان کا انڈومنٹ بائی یوزر برقرار ہے اور ان کا ایڈمنسٹریشن ان کے ہاتھ میں ہوگا کہ غیر ہندو یا غیر ان کے مذہب کا آدمی دان بھی دے سکتا ہے ان کے لیے، اور انڈومنٹ بورڈ کا تحفظ بھی ملے گا کیونکہ اس کے اوپر اوور رائڈنگ کلاز اپلائی نہیں ہوگا، لمیٹیشن کا قانون اس پر اپلائی نہیں ہوگا۔ اس کے برعکس اپوزٹ آپ دیکھ لیجئے، مسلم وقف کو وقف بائی یوزر نکال دیا گیا۔ ایک مسلم وقف کی جائیداد پر قبضہ ہوگا، لمیٹیشن لگے گا تو جو انکروچر ہے، جو قابض ہے، وہ راتوں رات مالک بن جائے گا اور ایک غیر مسلم وقف بورڈ کو ایڈمنسٹر کرے گا۔ یہ آرٹیکل 14 کے ایکول پروٹیکشن کا وائلیشن۔ اب آرٹیکل 14 میں سر ایکوالٹی بیفور لا بھی ہے، اور اس کا کیسا وائلیشن ہو رہا ہے کہ کوئی آربیٹری سٹیپ نہیں لے سکتا اور کوئی بھی افیشل کسی بھی طریقے سے غلط آربیٹری فیصلہ نہیں لگا۔ یہاں پر آپ ایک ڈیزگنیٹڈ آفیسر کو رکھ کر وہ فیصلہ لے گا کہ یہ جائیداد وقف کی ہے، گورنمنٹ کی ہے۔ کیا یہ پرنسپلز آف نیچرل کے خلاف نہیں ہے جس کا تقرر ایگزیکٹو کرتی ہے؟ یہ ہمارے تھیوری آف سپریشن آف پاورز بھارت کے آئین کا بیسک سٹرکچر کا حصہ ہے، کیا اس کا وائلیشن نہیں ہے؟ سر، آرٹیکل 25 کا وائلیشن کیسے ہے کہ آپ مسلمانوں سے وقف بائی یوزر چھین رہے ہیں اور پھر آپ کرب کر رہے ہیں وقف الاولاد کو، مگر وہیں پر دوسرے دھرم کے ماننے والوں کو ان کے مذہب پر چلنے کی پوری اجازت ہے۔ لفظ جو آرٹیکل 25 میں استعمال ہوا سر، وہ ایکولی انٹائٹلڈ، یہاں پر مسلمانوں کے ایکولی انٹائٹلڈ نہیں ہو رہا۔ ابھی ہم گृह منتری کا، وزیر داخلہ کا یہاں پر ان کا ہم نے تقریر سنی، یہاں پر وہ یہ کہتے ہیں، وزیر داخلہ، شاید وہ کٹ ملا کی زبان نہ کہہ دیں وزیر داخلہ کہنے پر، وزیر داخلہ نے اپنے بیان میں کہا کہ بورڈ اور کونسل جو ہوگا وہ وقف اسلام سے الگ ہے۔ سر، اگر یہ بات سچ ہے آپ کی تو پھر آپ کو یہ قانون بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ ایک نان اسٹیچوٹری باڈی بنا دیجئے۔ یہ جو قانون بن رہا ہے نا سر، یہ آرٹیکل 26 اس کا سورس ہے، اور آرٹیکل 26 جب اس کا سورس ہے تو آرٹیکل 26 کا ABCD کیا کہتا ہے کہ ریلیجیس ڈینومینیشن کو اپنے مذہب کے افیئرز خود چلانا، موویبل اموویبل پراپرٹی کو لینا اور ایڈمنسٹر کرنا۔ جب ہندو دھرم کو، بودھ دھرم کو، سکھوں کو یہ رائٹ دیا گیا ہے تو آپ کیسے مسلمانوں سے چھین رہے ہیں؟ تو یہ آرٹیکل 26 کا گریو وائلیشن ہے۔ تو سر، اب وقف بائی یوزر کا معاملہ دیکھیں، منسٹر صاحب نے کہا کہ انکروچمنٹ ہو رہا ہے، 17,000 انکروچمنٹ ہوئے ہیں، تو یہی نریندر مودی کی حکومت نے 2014 میں اس وقت کے منتری نے ایک وقف پراپرٹیز ایوکشن آف ان آتھورائزڈ آکوپینٹس بل کو انٹروڈیوس کیا۔ آپ نے وڈرا کر لیا 2024 میں اس کو۔ کیوں وڈرا کیا سر آپ نے؟ جب آپ مان رہے تھے کہ انکروچمنٹ ہو رہا ہے تو آپ نے بل کو وڈرا کر لیا۔ اچھا سر، اب وقف بائی یوزر کو آپ نے نکال دیا، مانے کنڈیشن کیا لگائے کہ اگر اس میں ڈسپیوٹ ہوگا اور گورنمنٹ پراپرٹی ہوگی۔ سر، ڈسپیوٹ تو ہے، مثال کے طور پر محب اللہ صاحب جس مسجد کے امام ہیں، پارلیمنٹ کے سامنے مسجد ہے سر، 123 پراپرٹیز میں مسجد ہے، ڈسپیوٹ چل رہا ہے۔ کل کلیکٹر یا ڈسٹرکٹ آفیسر بولے گا کہ بھائی صاحب یہ گورنمنٹ پراپرٹی ہے، سٹیکر لگا دیا جائے گا، مسجد بند، گورنمنٹ پراپرٹی ہو گئی، ہوگی نا سر؟ اب یہ بتائیے، آپ جب سے یہاں پر پورے بی جے پی رولنگ پارٹی ہم کو گیان دے رہے ہیں کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا،
میں دلیل کے ساتھ بتا رہا ہوں آپ کو. یہ مسجد دلی گورنمنٹ بولتی ہماری ہے, وقف دلی وقف بولتا ہماری ہے. تو سر وقف با یوزر, اگر میں اپنی گورنمنٹ کے خلاف وقف بورڈ وقف با یوزر استعمال نہیں کرے گا تو کیا ہے سر؟ اچھا یہ امینڈمنٹ جب ہو جائے گا تو مجھے کہنے دیجیے سر, صرف پراچین مندروں کی حفاظت ہوگی, مسجدوں کی نہیں ہوگی. اب سر آپ آ جائیے, اگر ڈسپیوٹ میرا اینشنٹ مانیومنٹ سے وقف کا, ایک مثال دے رہا ہوں, دلی میں 172 وقف پراپرٹیز ASI کنٹرول میں ہے. میں تو ہار ہی گیا وہ, کیونکہ میرے پاس ڈاکیومنٹ نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکیومنٹ چڑھاؤ. اگر میرا گورنمنٹ سے ڈسپیوٹ چل رہا ہے, میں تو کلیم ہی نہیں کر سکتا, کیونکہ آپ جج بنیں گے, آپ ہی فیصلہ کریں گے, اور جب تک آپ فیصلہ نہیں کرتے وہ وقف کی پراپرٹی نہیں ہوگی. وہ پروویژن ڈال دیا آپ نے. اچھا اگر میرا ڈسپیوٹ انکروچر سے ہوگا سر, تو انکروچر میں تو آپ نے تو 107 کو ڈیلیٹ کر دیا. آپ راتوں رات قابض کو, انکروچر کو مالک بنا رہے ہیں. سر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے ذریعے حکومت سے, ایک ممبئی میں ایک بہت بڑے دولت مند ہیں, کھوجا برادری کا یتیم خانہ تھا. انہوں نے 2004 یا 2005 میں 22 کروڑ میں خرید لیا. وہ کیس سپریم کورٹ میں, کیا آپ ان کو مالک بنانا چاہتی ہیں لمیٹیشن ایکٹ اپلائی کر کے؟ ہم کو بتائیے, ہم جاننا چاہ رہے ہیں. اور سچر کمیٹی نے سر 2007 میں کہا کہ دلی کے 123 پراپرٹیز کی مارکیٹ ویلیو 6000 کروڑ کی. آج ہم 2025 میں آ گئے. کیوں آپ ان پراپرٹیز کے خلاف پڑے ہوئے؟ 1976 میں اس وقت کے وزیر اعظم اندرا گاندھی لیٹر لکھا, اس کو آپ دے دیجئے, مگر آپ اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے. تو سر اور ایک جو جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے, مینجمنٹ, امپاورمنٹ, ایفیشینٹ ڈیولپمنٹ. Sir, this bill takes any management from the hands of Muslims, disempowers the Waqf in comparison to any other stakeholder, takes away the efficiency of administration and hampers development. Waqf disempowerment in the name of efficiency, inefficiency is being created. The progress of development from pre-independence till today is sought to be destroyed. Sir, ابھی ہمارے ہوم منسٹر صاحب نے فضل پوکیا کیس کا ذکر کیا. سر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہوم منسٹر ذرا اچھے لوگوں کو رکھ کر انفارمیشن لے. فضل پوکیا کا آبیٹر کیا ہے؟ اٹ از آبیٹر, وہ ریشو ڈیسنڈنٹ نہیں ہے جو آپ نے کہا ہے. اچھا سر, شیڈول ٹرائب کے بارے میں کہا, کیا شیڈول ٹرائب میں مسلمان نہیں ہوتے؟ شیڈول کاسٹ میں نہیں ہوتا مسلمان, شیڈول ٹرائب میں مسلمان ہوتا. تو کیا آرٹیکل 25 میرا چلا گیا, آرٹیکل 26 چلا گیا, آرٹیکل 14 چلا گیا, 15 چلا گیا, 29 چلا گیا؟ لکشدیپ کا ایک مسلمان MP ہے, کیا اس کو رائٹ نہیں ہے کیونکہ ٹرائبل ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اس ایوان کو کیوں گمراہ کر رہے ہیں آپ شیڈول ٹرائب کے نام پر؟ سر اور ایک چیز جو آپ کو بتا رہا ہوں سر, اب آپ جب آرٹیکل 26 سے میرا سورس ہے, تو آپ سینٹرل وقف کونسل میں 22 میں سے 11 آپ نان مسلم کو بنا سکتے ہیں. ریلیجن نیوٹرل آپ نے کہہ دیا, اور آپ بنائیں گے. کیوں بنائیں گے آپ؟ اسٹیٹ وقف بورڈ میں 7 نان مسلم ہوں گے اور 4 مسلمان. کیوں ہوں گے؟ کیونکہ آپ